السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال تعالی فی القرآن المجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفات اور صفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے پایا درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ آج ہم جس سورہ کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں وہ سورۃ الحجر ہے۔ سورہ ہجر، یہ سورہ ہجر 15 نمبر والی سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کسے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بھوچال کی جا رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جا رہے تھے، آپ کو مجنون اور مشہور کرنے کے الزامات لگائے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ چکی تھی، شدت بڑھ چکی تھی۔ اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کے اندر تسلی دی گئی ہے، بتلایا گیا ہے۔ اور ہجر کیا ہے؟ اس سورہ کے اندر اصحاب الحجر کا ذکر آ رہا ہے۔ اصحاب الحجر کون ہیں؟ یہ مدینہ منورہ سے اگر ہم سیریا شام کی طرف جائیں، وہ راستے کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر اس مقام کا، اس علاقے کا نام ہجر ہے، جہاں پر قوم سمود رہا کرتی تھی۔ اور وہاں پر کون سے نبی بھیجے گئے؟ وہاں پر صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قوم عاد کے متعلق سورہ ہود کے اندر جانا تھا کہ مکہ سے یہ سائڈ، یمن کے سائڈ اگر آئیں تو وہاں پر احقاف نامی جگہ ہے، وہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی، وہاں پر ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور مکہ کے یہ سائڈ مدینہ ہوتے ہوئے اگر جائیں سیریا کے جانب، وہاں پر درمیان میں ہجر ایک علاقہ ہے، وہاں پر سمود قوم کا وجود تھا، وہاں پر صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور اس کے ہجر کے یہ سائڈ دیکھیں لیفٹ سائڈ، تو وہاں پر مصر، بحر احمر بھی موجود ہے، اور یہ اس کی جگہ ہے۔ جس طرح سورہ ہود کے اندر ہم نے جانا، جہاں سے کفار قریش گزرا کرتے تھے اکثر، اور ان کو اللہ رب العالمین نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم رات و دن وہاں سے گزرتے ہو، انکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون، تم رات و دن وہاں سے ان مقامات سے گزرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عبرت حاصل نہیں کر سکتے؟ ان بستیوں سے گزرتے ہو۔ اہل مکہ کفار قریش سے کہا جا رہا ہے سورہ صافات میں، تم ان سے گزر رہے ہو، عبرت حاصل کرو، کہ ان کو نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان پر اللہ کی عذاب آئی، جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی، جس کو تم ہر وقت دیکھتے ہو، ہر سال دیکھتے ہوئے جاتے ہو، تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ بات بتلائی گئی۔ علماء کرام کہتے ہیں ہجر جو ہے حجر سے نکلا ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہ قوم وہ قوم تھی جو پتھروں میں کیا ہے، گھروں کو تراشا کرتی تھی، تراش کر محلات بنایا کرتی تھی۔ اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں میں تراش کر گھر بنایا کرتی تھی، محلات بنایا کرتی تھی بے خوف ہو کر۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں گوگل کے ذریعے بھی، اگر ہم ایریل ویو کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی ان کے محلات جو ہے، ان کے قلعے جو ہے پہاڑوں میں انہوں نے کس طرح سے تراش کر بنایا تھا، وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہیں قوم عاد ہو یا قوم سمود، ان کے معلومات کو حاصل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کی یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ ان صورتوں کے اندر وہی چیز بتلائی گئی ہے۔ اور وہ پتھروں میں قلعے کیوں بنایا کرتے تھے؟ پتھروں میں قلعے اس لیے بنایا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کی حفاظت کر لے۔
جب صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے کہ تم نصیحت کرتے سمجھاتے تو وہ کہتے کہ تمہارا ہم یہ قلعوں میں رہیں گے، ہم یہ پہاڑوں میں رہیں گے تو تمہارا رب ہم پر عذاب کیسے نازل کرے گا۔ وہ تکبر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک چیخ کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا۔ ایک چیخ آئی اور اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، جس کے بعد وہ اٹھا کے پھینک دیے گئے زمین پر، جس کے بعد وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ ذکر آتا ہے۔ اور قوم سمود نے قریش کو بھی بتلایا گیا اس کے اندر کہ تم جو سائز کے اعتبار سے کوئی بڑی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے بڑے بڑے قوم آئی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، ایک چیخ کی وجہ سے تمام کو ہلاک کر دیا۔ تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ قریش کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی بتلائی گئی۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکالیے، تو صالح علیہ السلام کے لیے ایک عجیب قسم کا معجزہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں معجزہ۔ اللہ رب العالمین کن فیکون کے ذریعے کچھ بھی کام کر سکتا ہے، اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ لیکن قوم نے جب اونٹ آئی، اس کی نافرمانی کی، اس کی کونچے کاٹ دی، اس کے بعد عذاب آیا، وہ ساری تفصیل دوسرے سوروں میں بھی ملتی ہے۔ اسی سورہ کے اندر یہ بھی آتا ہے، قرآن حدیث کی حفاظت کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جو قرآن کو نازل کیے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے فرقے اہل باطل ہیں جو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ معنوی اعتبار سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے معنی بدل سکتے ہیں، لیکن لفظی تبدیلی قرآن میں نہ آج تک ہوئی، نہ آئندہ قیامت تک کبھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اور دیگر دوسرے اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں آسمانی، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن قرآن اپنی اصلی حالت میں باقی ہے ابھی تک۔ اور اسی سورہ کے اندر ابلیس کا بھی مکالمہ آتا ہے۔ ابلیس جو ہے، جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تمام فرشتوں نے جب سجدہ کیا اور اس کے بعد ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت بھی لے لیتی ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ یہ ساری تفصیل اس سورہ کے اندر آتی ہے۔ اور یہ سورہ ابلیس کا واقعہ ذکر کر کر قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس راستے سے ہٹ جاؤ، ابلیس کے بہکاوے سے ہٹ جاؤ۔ اور اسی طرح اگر اس میں دیکھیں، ہم سورتوں کی مناسبت دیکھیں، جب پہلے سورتوں سے جو آ رہے تھے، اب پورے تمام سورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ ابراہیم تک انبیاء کرام کے نام پر تمام سورتیں موسوم تھی۔ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، انبیاء کرام کے ناموں سے سورت موسوم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ ہجر سے قوموں کے نام سے آ رہی ہے۔ سورہ ہجر سے لے کر اصحاب الکہف، سورہ کہف تک دیکھیں تو وہاں تک قوموں کے نام سے کیا ہے آ رہی ہے صورتیں، جیسے بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور جو ہے سورۃ الحجر، یہ قوموں کے نام سے۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا ہے، کہیں پر دائی کا پہلو نمایاں ہے، کہیں پر مدعو کا پہلو نمایاں ہے، کہیں پر دائی کا پہلو کو غالب کر کے بتایا گیا ہے، کہیں پر مدعو کا پہلو غالب کر کے بتلایا گیا ہے۔ اس سورہ کا مقصد کیا ہے؟ کافروں کے جو ہے اور ان کے دباؤ سے، ان کے الزامات سے آپ کیا ہے اس راستے سے نہ ہٹے، اپنے ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے، جو الزامات لگائیں یا پھر کچھ بھی اعتراضات کرے، ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی پرواہ کیے بغیر آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ اس سورت کا مقصد یہی ہے۔ پورا سورت میں یہی بتلایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دین کے داعیوں کے لیے، دعا کر مبلغین کے لیے بھی سورہ مکی صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر ان کو تسلی ملتی ہے اور مشرکین کے شبہات اور اس کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ یہ پڑھے تو ان کو تسلی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراضات کریں گے، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، یا پھر بہت سارے نام رکھیں گے، وہ کچھ بھی کریں گے، لیکن ہم اپنا کام، دین کا کام جو ہے ہم کرتے رہنا ہے۔ یہی اس کے اندر بتلایا گیا۔ آخر میں آخری رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور آخری موت آنے تک آپ کیا ہے یہ کام کرتے رہیں۔ یہی چیز بتلایا گیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
آپ موت آنے تک یہ کام کرتے رہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صورتوں کے اسباب سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔